بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گیسٹ ان ٹاؤن کے ساتھ مظہر برناس حاضر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں ایسے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، ایسے پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہو اور انسانوں کی خدمت کی ہو، اور پاکستان اپنے ان پاکستانیوں پہ ناز کر سکے. ان پاکستانیوں کو ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں. آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر شہناز خان. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، وہاں پریکٹس کرتی ہیں یو ایس اے میں، لیکن ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو انسانی خدمت کے حوالے سے ہے. یو ایس اے میں یہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اس کی چیئرپرسن ہے. آج ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ ان کا یہ منصوبہ جو ہے یا زندگی کا یہ پہلو جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں کہاں پیدا ہوئی اور کہاں کہاں ان کی تعلیم ہوئی. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ہمیں پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کا پاکستان میں بچپن کہاں کہاں گزرا اور پھر آپ کیسے یو ایس اے گئی اور وہاں جا کے کیا کچھ کیا. میں ایکچولی میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ آرمی میں تھے تو ہم کافی ٹریول کرتے تھے. ہر 2 سال کے بعد تقریباً اسٹیشن چینج ہوتا تھا. تو میں نے اپنی تعلیم شروع کی تھی جہلم سے، لیکن ہم نے لنڈی گوتل میں بھی رہے، راول پنڈی میں بھی رہے. میں نے میٹرک جو تھا وہ پشاور سے کیا تھا اور ایف ایس سی کوئٹہ سے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلہ ملا لاہور میں. جی تو وہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کیا. پھر میں نے تھوڑا عرصہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے کراچی میں، وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں یونائٹڈ اسٹیٹس چلی گئی تھی. یو ایس اے میں کتنے سال ہو گئے ڈاکٹر شہناز خان آپ کو وہاں کام کرتے ہوئے، انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے؟ یو ایس اے میں تقریباً 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں. ہم لوگ وہاں گئے تھے 1977 میں، اور اب دیکھ لیں اب وہاں کس شہر میں ہے؟ وہاں پہ میں فلوریڈا میں ہوں. جی فلوریڈا اسٹیٹ ہے، ٹیمپا کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں وہاں پہ پریکٹس کرتی ہوں. فلوریڈا جو ہے وہ از خود پولیٹیکل حوالے سے بڑی معروف ریاست ہے، تو پاکستانی وہاں کی سیاست میں بھی کوئی دخل اندازی کرتے ہیں اور کیا حصہ ہے ان کا وہاں کی پالیٹکس میں؟ پاکستانی کافی ایکٹیو ہے وہاں پہ، اور جب الیکشن وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے خاص طور سے اس وقت پاکستانی زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اٹس پارٹ آف اے لارجر مسلم کمیونٹی آلسو، تو اس وقت سب مل کے کام کرتے ہیں. لیکن پاکستانی ایشوز جو ہوتے ہیں یا پاکستان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس سے ہر کوئی اپنے آپ کو اس کا کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے. تو کافی انوالوڈ ہے پاکستانی اپنے وہاں کے بھی معاملوں میں، اور یہاں سے بھی کافی کانٹیکٹ ہے لوگوں کا. وہاں کے معاملات میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پاکستانی، یہاں کے معاملات کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں یا نہیں؟ یہاں کے معاملات کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو، کیونکہ جب آپ اتنے دور رہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا وہ تعلق تو نہیں ہو سکتا جو یہاں کے لوگوں کا ہے. لیکن ہر کوئی ضرور اخبار میں پڑھتے ہیں لوگ، نیوز سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جو خبریں آتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور کبھی جب خراب خبر آتی ہے تو بہت پریشانی بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ وہاں کے لوگ دور ہوتے ہیں تو وہ پریشانی شاید زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نیوز میڈیا میں جو باتیں سنتے ہیں کئی دفعے آپ کو لگتا ہے کہ بس پورے پاکستان میں شاید پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس سے کافی پریشان لوگ رہتے ہیں، خاص طور سے پچھلے چند سال میں جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے وہ سن کے اور دیکھ. آپ فیملی پریکٹس کرتی ہیں، اس کے علاوہ آپ وہاں ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہیں یو ایس اے میں، تو وہاں کتنے لوگوں کی خدمت آپ کر چکی ہیں انسانی ترقی کے حوالے سے؟ آپ ذرا فرمائیں. ایکچولی ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہوئی تھی 1997 میں، اور وہاں پہ جو پاکستانی فزیشینز ہیں ان کی ایک جو آرگنائزیشن ہے اپنا ڈاکٹروں کی، جی وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ ہم صرف ڈاکٹروں تک ہی اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ سب پاکستانی اس میں شریک ہوں، تو اس لیے ایک سیپریٹ فاؤنڈیشن بنائی تھی. تو پاکستان میں پروجیکٹ ہم نے شروع کیے تھے 1999 میں، اور موسٹلی جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے،
اور وہاں کے جو پاکستانی ہیں وہاں پہ موسٹلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں یا مورلی یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ایریا آف ورکنگ جو ہے یہ یو ایس اے ہے, یو ایس اے سے نکل کر پاکستان بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اور کتنا کام کر چکے ہیں؟ ایریا آف ورکنگ تو ایسے ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں. اس وقت جو آرگنائزیشن ہے وہ رجسٹرڈ ہے یو ایس اے میں اور کینیڈا میں اور پاکستان میں. 3 کنٹریز میں ہم رجسٹرڈ ہیں. پروجیکٹس پاکستان میں ہی ہیں. پاکستان میں ہمارے پروجیکٹس 4 صوبوں میں ہیں, اور پھر کشمیر میں ہم نے اس کے ارتھکویک کے بعد ایک شروع کیا تھا. تو ٹوٹل ملا کے ہم 8 ریجنز میں ہیں. جو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے میں بتاتی چلوں کہ ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اے نان پولیٹیکل موومنٹ فار اے پازیٹیو سوشل چینج اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ تھرو mass literacy, enhanced quality of education, primary health care and grassroots economic development. تو یہ ہماری مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا الیبوریٹ اس کو کر دوں. بالکل بالکل کریں جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کور فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہمارا جو ماڈل آف ورکنگ ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ, انٹیگریٹڈ ماڈل آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیومن پرابلمس ہیں وہ یونی ڈائمینشنل نہیں ہیں بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں, اور اگر آپ کسی بھی کمیونٹی کی اپ لفٹ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ سارے پہلو دیکھنے پڑتے ہیں اور سب ان پرابلمس کو سب طرح سے سالو کرنا پڑتا ہے. اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جو کارنر سٹونز ہیں وہ ہیں تعلیم, صحت اور پاورٹی یا ان لوگوں کی جو معاشی حالت ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ایجوکیشن, ہیلتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ ایک فلاسفی ہے کہ انٹیگریٹڈ اور ہولسٹک ماڈل آف ہیومن ڈیولپمنٹ. جو ہماری دوسری وہ ہے کور ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی ہوں اور کیسی بھی ان کی معاشی حالت یا تعلیمی حالت ہو, وہ اپنے پرابلمس کو خود سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہ ان کا حل بھی کئی دفعہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو حل ہم کیسے کریں. لیکن ان کو یہ تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کو ریسورسز مہیا کریں اور ان کو اسکلز پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے پرابلمس خود سالو کر سکیں. سو دوز آر دا 2 کور فلاسفیز. تو اس لیے ہم یہ جو ہماری پہلی مشن اسٹیٹمنٹ ہے ٹو کریٹ اے پازیٹیو سوشل چینج اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہمارے جو پروگرامز ہیں اس میں 5 حصے ہیں. ایک تو ایجوکیشن, ہیلتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ 3 تو کور میں نے جو آپ کو کہہ دیا. پھر ہم نے چوتھا ایڈ کیا تھا سسٹینیبل انوائرمنٹ کے حساب سے, کیونکہ انوائرمنٹ از اے بگ پرابلم. اور جو 5ویں جو ہماری ہے وچ از آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ورک از دی سوشل موبلائزیشن. اٹ از تھرو سوشل موبلائزیشن کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کی ویژن براڈنڈ ہو, ان میں اپنے آپ کے پرابلمس کو سمجھنے کا اور اس کو حل کرنے کا شعور بھی پیدا ہو. اور وہ جو ہمارے بہت کئی ذہن میں خیالات بن جاتے ہیں جو کہ بہت ڈاگمیٹک ہوتے ہیں, لوگ ان سے ہٹ کے سوچیں اور اپنے آپ ان میں اپنے آپ اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت ہو. تو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کا یہ جو منصوبہ ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, آپ چینج چاہتی ہیں, انقلاب, ایک طرح سے انقلابی تبدیلیاں چاہتی ہیں, اس میں جو لیک آف ایجوکیشن ہے لوگوں کے ہاں وہ حل نہیں ہوتا؟ جی بہت ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ ہنڈرنس ختم کریں یا وہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم کریں. ایجوکیشن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ایجوکیشن ہوتی ہے جو فارمل, آپ بچوں کو اسکول میں بٹھاتے ہیں, آپ ان کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, اور وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. دوسری جو ایجوکیشن جو آپ کہتے ہیں کمیونٹی کی ایجوکیشن ہے, جس میں کہ کمیونٹی کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ لیک آف ایجوکیشن سے ان کے کیا پرابلمس ہو رہے ہیں, یا اگر ان کے بچے ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے تو ان کے لیے فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہیں, ورسس اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ان کے کیا ہیلتھ کے کیا پرابلمس ہیں, وہ ہیلتھ کو